اچھا اب not so good news. اسرائیل کی کیا صورتحال ہے؟ بتائیں آپ کو کہ اسرائیل کی فلسطینیوں کے خلاف جارحیت کو 8 مہینے از اے لائف ٹائم، اور بیچ میں آپ نے دیکھ ہی لیا کہ کیا کیا ہوا ہے۔ غزہ آج کھنڈر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ 14,000 سے زائد بچوں سمیت 37,000 کے قریب فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ پوری جنریشنز آپ سمجھیں کہ کس طرح متاثر ہوئی ہوں۔ زخمیوں کی تعداد جو ہے وہ 83,000 سے زیادہ بتائی جا رہی ہے۔ اسرائیل آگ اور خون کا یہ کھیل اب بھی جاری رکھے ہوا ہے، اور دنیا میں آج اگر کہیں سب سے سنگین انسانی بحران موجود ہے تو وہ سرزمین فلسطین پر ہی ہے۔ مطلب لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر ہیومن رائٹس وائلیشنز جو ہو رہی ہیں، اور اگر آپ دیکھیں نا کہ جتنی ادارے ہیں، جتنی آرگنائزیشنز ہیں دنیا میں جو 50 سالوں سے کام کر رہی ہیں، وہ بھی کچھ نہیں کر پا رہی۔ آپ ڈاکٹرز ہوں، آپ ریڈ کراس کے ہوں، آپ والنٹیئر ہوں، اسرائیل کچھ نہیں دیکھتا، they just kill. اور اپیرنٹلی باقی دنیا اسرائیل کو بھی آنکھیں بند کر کے کہ تو کر لے جو کرنا ہے۔ ایٹ لیسٹ یہ 8 مہینے سے قتل و غارت ہو رہا ہے، تو اور ہم کیا سمجھیں؟ ہیلتھ پرووائڈرز کی بات کریں گے۔ ڈاکٹرز خاص طور پر نرسز، سٹاف، پیرامیڈکس جان ہتھیلی پر رکھ کر فلسطینیوں کا علاج کر رہے ہیں۔ ان رضاکار ڈاکٹروں میں پاکستانی نژاد امریکن ڈاکٹر ہینا چیما بھی شامل ہیں۔ پچھلے دنوں انہوں نے فلسطین میں کافی وقت گزارا ہے، اپنی آنکھوں سے دردناک مناظر دیکھیں، جو حد تک کر سکتی تھیں وہ انہوں نے کیا، اب دوبارہ جانے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ ڈاکٹر ہینا چیما نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ہینا، ایک تو آپ کو نا سلوٹ ٹو یو کہ ادھر پہنچ جانا اور یہ درد رکھنا دل میں کہ کچھ کرنا چاہیے، اور بہت سے لوگ سوچتے ہیں لیکن آپ نے ایکچولی کچھ کر دیا۔ تو یہ بتائیں، اپنا آنکھوں دیکھا حال بتائیں کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، وہاں پہنچنا کس طرح آپ پہنچیں، وہاں جا کر کام کرنا ایک ڈاکٹر کے لیے کتنا مشکل ہے اور کتنا رسکی ہے؟ ایبسلیوٹلی اسرائیل اصل میں انٹر ہونا ہی اتنا مشکل ہے کیونکہ ہر ٹیوزڈے اور تھرسڈے یو این کا ایک وفد جاتا ہے، انٹر ہوتا ہے کوئی 20 سے 25 ڈاکٹروں کا اور نرسوں کا، تو 20 سے 25 لوگوں کو اجازت ملتی ہے اندر جانے کی اور واپس آنے کی۔ یہ بند ہو گیا تھا جب یہ رفح کراسنگ کلوز ہوئی تھی، لیکن اب انہوں نے ایک نیا کوریڈور کھولا ہے جارڈن سے، جو کہ اردن سے عمان سے پہلے اسرائیل جائیں گے اور اسرائیل سے غزہ میں انٹر ہوں گے کرم شلوم کراسنگ سے۔ سو اسرائیل بہت ایشوز دیتا ہے اپروول میں، بہت زیادہ تنگ کرتا ہے، بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے اپروول لینے میں، اور بالکل لاسٹ منٹ اپروول ملتا ہے، جس طرح بالکل ایک ہفتہ پہلے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کئی لوگ اتنے شارٹ نوٹس پہ آ نہیں سکتے، اور آبویسلی اندر جانے کا تو یہی ہے کہ جب آپ اندر گئے تو کمپلیٹلی کچھ زونز ہیں جو کہ وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ سیف زون ہے اور یہ ڈی کنفلکٹڈ زون ہے، تو آپ اس پہ چڑھیں، لیکن آپ کو کتنا ان کی بات کو جو ہے مان سکتے ہیں، آبویسلی بیکاز ورلڈ سینٹرل کچن والوں کے ساتھ کیا ہوا اور غزہ میں کیا ہو رہا ہے۔ تو آبویسلی جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو آپ کے آس پاس آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بمباری ہو رہی ہے اور اسموک اٹھ رہی ہے، آپ کو پتہ ہے ادھر ابھی بام بلاسٹ ہوا ہے۔ اچھا، آپ جب پہنچ گئے وہاں پہ، آپ نے وہاں جتنا وقت گزارا کیا دیکھا؟ میڈیکل فیسلٹیز، دواؤں کی دستیابی، مشینری ایٹسٹرا، ٹیسٹس، سب کچھ مل رہا ہے لوگوں کو؟ سو obviously نہیں، بیکاز پہلے 500-600 ٹرک جاتے تھے ہر روز غزہ کے اندر، ایون بیفور یہ اکتوبر 7 سے پہلے کی بات ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ یہ بلاکیڈڈ ایریا ہے اور آکیوپائڈ ہے، لوگ بہت مشکل سے باہر جا پاتے ہیں، اور وہ بھی بہت زیادہ پیسے دے کے ان کو باہر نکلنا پڑتا تھا ایون بیفور اکتوبر 7۔ سو صرف غزہ کو چلنے کے لیے 500 سے اوپر ٹرکس چاہیے، تو اب تو اتنی زیادہ ڈسٹرکشن ہے، تباہی ہر جگہ، انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے کہ آپ سب سے پہلے تو یہی آبویسلی ذہن میں آتی ہے بات کہ یہ ہم کیسے بلڈ کریں گے اور یہ کیسے بلڈ کریں گے، کیونکہ بہت زیادہ تباہی۔ اچھا، ایک چیز جو ہم اوبویسلی اتنے مہینوں سے دیکھ بھی رہے ہیں، جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں، وہاں زخمی لوگوں کا جو ایشو ہے، جو لارج نمبرز پہ ہیں، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن جو ٹراما ہے پوری اس قوم کے لیے، بڑے چھوٹے بچے جو بچ گئے ہیں،
سوری ٹو یوز دیز ورڈز، لیکن وہ بہت بڑا ٹراما ہے، تو اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے. کیا فلسطینی عوام کی ذہنی صحت، مینٹل ہیلتھ پر کوئی کام ہو رہا ہے؟ خاص طور پہ یو بینگ این امریکن ڈاکٹر، بیسکلی وہاں تو بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے مینٹل ہیلتھ پہ. So, کچھ آرگنائزیشنز ہیں جو کہ ان کی مینٹل ہیلتھ کو ٹارگٹ کر رہی ہیں. جس طرح ایک آرگنائزیشن ہے غزہ ہیلتھ، وہ ٹیلی میڈیسن کے ذریعے لوگوں کو ریچ آؤٹ کر رہے ہیں اور ان کی امداد ہو رہی ہے. لیکن میں نہیں سمجھتی کہ ہم کسی بھی طریقے سے اس ٹراما کو اتنی جلدی ڈیل کر سکتے ہیں. جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں اور آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں نا، ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ ہم ابھی نہیں روئیں گے، ہم روئیں گے جب یہ ختم ہوگا. اس لیے کیونکہ ابھی تو وہ لوگ سروائیول موڈ میں. مینٹل ہیلتھ تو PTSD تو بہت دیر تک رہے گی. اور آبویسلی ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر گیبر ماٹے، انہوں نے یہ کہا کہ ان کا ٹراما کبھی پوسٹ ہوتا ہی نہیں ہے. یعنی PTSD پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر نہیں ہوتا، اس لیے کیونکہ ٹراما پوسٹ ہے ہی نہیں، ٹراما ایکیوٹ ہے. تو ٹراما آن گوئنگ ہے. تو اس میں ان کی بہت، جس ٹائم یہ لوگ نکلتے ہیں نا، یہ جب میری بات ہوتی ہے ان لوگوں سے، جب یہ ایجپٹ جاتے ہیں، تو میں جتنے ڈاکٹرز کو جانتی ہوں، نرسوں کو، ان سے بات کرتی ہوں، تو وہ ادھر ڈپریس نہیں ہوتے غزہ میں، کیونکہ وہ فائٹ اور فلائٹ موڈ میں ہیں. وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ وہ ڈپریسڈ ہوں. تو وہ جس ٹائم کچھ لوگ ایویکیویٹ کر پاتے ہیں بہت مشکل سے ایجپٹ، تو وہ تب ڈپریسڈ ہوتے ہیں. گفتگو سن کے ضرور ڈپریس ہو گئے. لیکن ڈاکٹر صاحبہ آپ نے زبردست طریقے سے اتنی جو حالات ہیں وہاں آپ ایکسپلین کر رہی ہیں، خاص طور پہ یہ ٹراما. یو آر سو رائٹ، کہ پوسٹ ہوتا ہی نہیں کبھی. یہ تو دس از اے ویری پریزنٹ تھنگ، اٹس اور انگرینڈ ان دیم. اس سے ڈیل کرنا. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، اب دنیا بھر سے لوگ، ظاہر ہے کسی نہ کسی طرح، آپ لوگ تو میں کہتا ہوں کمال ہے کہ آپ پہنچے وہاں، اس طرح مدد کی. لیکن لوگ اپنی کیپیسٹی میں کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ گائیڈ کریں گی آپ، جو لوگ مالی مدد کرنا چاہتے ہیں، کسی اور طریقے سے کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، who are not doctors, what can they do? یہ جب سے رفح کراسنگ کو انہوں نے بند کیا اور رفح کا ایکشن شروع کیا، انہوں نے اور بھی زیادہ مشکل کر دیا ہے. دوائیوں کا اندر جانا، اندر جو پیسے لوگ لکویڈیٹی وہ نہیں ہے، لوگوں کے پاس ذریعہ نہیں ہے کہ وہ پیسے کہاں سے لے. بہت یعنی مشکل سے ملتے ہیں، مل جاتے ہیں، لیکن ہر بندے کو نہیں مل پاتے اور ہر روز اویلیبلٹی نہیں ہوتی. تو آپ ڈونیٹ کریں ان آرگنائزیشنز کو جن کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ غزہ کے اندر کام کر رہی ہیں، جن کے کنیکشنز ہیں. اس لیے کیونکہ آرگنائزیشن کا کنیکشن بہت ضروری ہے UN WHO کے ساتھ، تاکہ وہ اسرائیل سے اجازت لیں. چند اور پاکستان میں اگر لوگ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو الخدمت بہت اچھی آرگنائزیشن ہے، اور انہوں نے ان کا خاصا کام میں نے خود آن دا گراؤنڈ دیکھا. اور وہ یہ تھا کہ میٹرنٹی ہاسپٹل میں وہ خاصے بیگز جو تھے، ڈائپرز، اور جو نیو بورن بیبی کی اور مدر کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سب اویلیبل تھی ان کو پیکج میں. خدمت کو کر سکتے ہیں، ہم دعا کر سکتے ہیں، اور ہوپ نہیں لوز کرنی چاہیے، بیکاز ہر روز جب ہم لوگوں کو مرتے دیکھتے ہیں اور اتنی بری طریقے سے ان کے ساتھ اتنی ٹراماٹائزنگ چیزیں ہوتے دیکھتے ہیں، اور اٹ از نیچرل کہ ہم محسوس کریں کہ ہوپ لگے. اچھا فائنلی یہ بھی بتا دیں ڈاکٹر حنا کہ آج کل وہاں سیز فائر کی بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، کوششیں تو ایٹ لیسٹ ہو رہی ہیں، لیکن اب تک کوئی ایسی بات بنی نہیں ہے. آپ دیکھتی ہیں کہ اگر سیز فائر نہیں ہوتا تو بات کہاں تک پہنچے گی؟ مطلب کتنا جانی نقصان ہوگا، کتنا ویسے نقصان ہوگا؟ سہولتیں تو ہیں ہی نہیں ادھر، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے. ایوری تھنگ از اے چیلنج. سب سے پہلے تو وہ اسرائیل اس طرف آتا ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو ایڈمٹ کرے کہ کتنا جانی نقصان ہوا ہے. بے تحاشا جانیں لوز ہوئی ہیں، یعنی ایٹ لیسٹ 50 سے 60,000 لوگ جو ہیں، حالانکہ نمبرز وہ کہتے ہیں نہیں، لیکن بہت سارے لوگ ربل کے اندر جب بلڈنگ گرتی ہے ہر بندے کو وہ نہیں نکال سکتے. میں ایک ڈاکٹر سے بات کر رہی تھی، انہوں نے بتایا کہ ہم چل رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ انڈر دا ربل لوگ ہیں جو ابھی تک زندہ ہیں، لیکن اس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، اور انہیں پتہ ہے کہ کچھ دن وہ آوازیں آتی رہتی ہیں اور پھر بند ہو جاتی ہیں.
सो ये जो सीज फायर है ये तो जरूरी हर मुल्क को इस वक्त इकट्ठे होकर, और एटलीस्ट ये हमारे जो मुस्लिम ममालिक हैं हमें इकट्ठे होकर तो प्रेशराइज करना चाहिए इसराइल को जिस तरीके से हम कर सकते हैं कि ये सीज फायर हो। डॉक्टर हिना चीमा, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। और मतलब आप और आप जैसे तमाम लोगों को सलाम, बहादुर हैं। और पता है क्या, वो बात हमने भी समहाउ रिलेट की कि जब आप उस जगह मौजूद होते हैं, उस माहौल में होते हैं, या आप वहाँ काम कर रहे होते हैं, तो आप उस वक्त डिप्रेस नहीं होते। फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान में अल्लाह माफ़ करे हमने बहुत बुरे हालात देखे हैं जब हम दहशत गर्दों की जद में थे हर जुमे, एंड वी वर ग्रोइंग अप एंड देन वी एट अ वेरी अर्ली स्टेज जॉइन द न्यूज़ मीडिया एज वेल। सो हम हर तीसरे दिन एक बम धमाका कवर कर रहे होते थे। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि हम दाता दरबार में जब सैकड़ों लोगों की जान गई थी या शहीद हुए थे, या किसी और मस्जिद या किसी और इमाम बारगाह या किसी गली या किसी मोहल्ले में जब धमाका होता था, तो हम उस वक्त डिप्रेस नहीं होते थे। क्योंकि हम उस वक्त वी यूज्ड टू बी एट वर्क, एंड हम उस वक्त एक्चुअली अपने आप को हालत जंग में ही महसूस कर रहे होते थे कि हम फ्रंट लाइनर्स ही हैं, क्योंकि हम लोगों को बता रहे हैं कि एक्चुअली क्या हुआ है। वी हैव ऑल सीन दैट एज वेल। और जब आप इतना, जिस तरह आप बता रहे हैं डॉक्टर हिना से बात करते हुए, ऑब्वियसली वी हैव कॉरेस्पॉन्डेंट्स दे स्पीक टू अस एज वेल, लेकिन डॉक्टर हिना वहाँ थी ऑन द ग्राउंड, अपनी आंखों देखा हाल, शी वाज हेल्पिंग पीपल आउट, और उनका ये बताना कि वहाँ के लोग जो हैं दे आर गोइंग थ्रू लिविंग दिस ट्रॉमा, आई मीन दिस इज़ अ प्रेजेंट एवरीडे लाइफ फॉर देम। ये तो आप हर जुमा और सिर्फ मस्जिद में जाना और वो खौफ वाला वो एक और स्टोरी है हर दिन की। आप जाग रहे हैं, सो रहे हैं, आपको कल का नहीं पता, आपको परसों का नहीं पता, आपको सेफ जोन जब दे दी जाती है कि इधर आप सेफ रहेंगे, तो उस पर भी हमले हो जाते हैं। यू डोंट नो एनीथिंग। So, I cannot imagine that life. अल-खिदमत का इन्होंने जिक्र किया कि वहाँ पे उन्होंने ऑन ग्राउंड वहाँ ज़ाहिर है मैटरनिटी बैग्स वगैरह सब जितना भी कर सकते हैं। अभी कुर्बानी के सिलसिले में भी अल-खिदमत इज सेइंग कि दे विल हेल्प द पैलेस्टीनियंस एंड एवरीथिंग। ईद अभी वहाँ इसी होगी, एंड यू नो इट इज़ अनदर चैलेंज टू एस्टैब्लिश द जस्ट चैनल टू सेंड थिंग्स देयर। ये भी बड़ा कमाल का काम है और जिन लोगों ने किया, हैट्स ऑफ टू देम, बिकॉज पूरी दुनिया से ज़ाहिर है कहाँ राब्ता है, कटा ही हुआ है।